بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا تمام منجیقوں سے شہر پر پتھر برسائے جائیں۔ دیوار کے اوپر ایک بھی سپاہی نہیں رہا تھا۔ جھنڈا گرانے سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ مجاہدین نے دیوار پر کمند پھینکی اور اوپر چڑھنے لگے۔ سب سے پہلے جو مجاہد دیوار پر چڑھا اس کا نام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تھا سعید بن خزیمہ۔ وہ کوفہ کا رہنے والا تھا۔ دوسرا مجاہد جو دیوار پر گیا اس کا نام اجل بن عبد المالک بن قیس دینی تھا۔ وہ آل جارو میں سے تھا اور بصرہ کا رہنے والا تھا۔ شہر پر پتھر گر رہے تھے، افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مجاہدین ایک دوسرے کے پیچھے دیوار چڑھتے جا رہے تھے۔ کئی کمندیں پھینکی گئی تھی۔ انہوں نے اندر سے دروازے کھول دیے اور محمد بن قاسم کی فوج سیلاب کی طرح دروازوں میں داخل ہوئی۔ پہلے اپنے قیدیوں کو دیکھو، محمد بن قاسم نے ایک سالار سے کہا۔ اگر وہ اسی قلعے میں ہیں تو ہندو انہیں قتل کر دیں گے۔ دیبل کی گلیوں میں خون بہنے لگا۔ کسی پر رحم نہ کرو۔ محمد بن قاسم بڑی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، یہ لوگ رحم کے قابل نہیں۔ شہر کے لوگوں نے اور سپاہیوں نے اسلامی فوج کو بہت طعنے دیے تھے، دیوار کے اوپر سے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اب وہ مجاہدین کی للکار سن رہے تھے، بلاؤ اپنے دیوتاؤں کو، تمہیں بچائے، اپنے بتوں سے مدد مانگو، کہاں ہے دیوتاؤں کا قہر۔ محمد بن قاسم اپنے محافظوں کے ساتھ قید خانے کی طرف گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم اپنے محافظ دستے کے ساتھ قید خانے کی طرف جا رہا تھا۔ محافظوں نے قلعے کی ایک آدمی کو رہبر کے طور پر ساتھ لے لیا تھا۔ رہبر کا گھوڑا ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ عرب کی فوج شہر میں پھیل گئی۔ ایک مکان سے 3 عربی سپاہی نکلے۔ وہ 2 جوان عورت کو گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ 2 مقامی آدمی اندر سے نکلے۔ عربی سپاہیوں کے آگے آ کر 2 زانوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سپاہیوں سے التجا کی کہ وہ ان عورتوں کو نہ لے جائیں۔ ایک سپاہی نے تلوار نکالی اور وار کرنے کو اوپر اٹھائی۔ رک جا، اس مسلمان سپاہی کو للکار سنائی دی، تلوار نیچے کر لے۔ اس نے تلوار نیچے کر کے ادھر دیکھا۔ اس کا سالار اعلیٰ محمد بن قاسم آ رہا تھا۔ اس نے اسے للکارا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان سپاہیوں کے قریب جا کر گھوڑا روکا۔ کیا تم دونوں عرب ہو؟ ہاں سالار، ایک نے تعظیم سے کہا، ہم عرب ہیں۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ الحمدللہ سالار، عرب دوسرے نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ کیا تمہارے خون میں فارسیوں کے خون کی ملاوٹ ہے یا رومیوں کے خون کی؟ محمد بن قاسم نے کہا، خدا کی قسم، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ گرج کر بولا، چھوڑ دو انہیں۔ محمد بن قاسم نے عورتوں اور ان کے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اندر چلی جائیں، اور وہ اپنے قاصدوں سے مخاطب ہوا جو اس کے ساتھ تھے۔ سارے شہر میں گھوم جاؤ، محمد بن قاسم نے کہا، اور اعلان کرتے جاؤ کہ صرف فوج کے آدمیوں کو پکڑو۔ شہر کے لوگوں، ان کی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے والے کی سزا موت ہوگی۔ اس وقت تاریخ اسلام کا یہ کم سن اور بیدار مغز سالار بہت جلدی میں تھا۔ جن قیدیوں کو وہ رہا کرانے کا عزم لے کر آیا تھا وہ خطرے میں تھے۔ محمد بن قاسم ان کے قتل سے پہلے قید خانے میں پہنچ جانے کی کوشش میں تھا۔ جس طرح شہر میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ایسی ہی افراتفری قید خانے کے اندر بے پا ہو چکی تھی۔ قید خانے کے چاروں کونوں پر شطرنجوں کے مجانے بنی ہوئی تھی۔ سنتریوں نے جب دیکھا کہ مندر کا جھنڈا گر رہا ہے تو وہ مجانوں سے اتر آئے اور قید خانے میں پاگلوں کی طرح، دیول گر رہا ہے، وہ چلاتے پھر رہے تھے، دیول کا قہر آ رہا ہے، لوگ قلعے سے بھاگ رہے ہیں۔ قیامت جو قید خانے کے باہر بپا تھی وہ پتھروں کی اونچی اور مضبوط دیوار کے اندر بھی بیپا ہو گئی۔ بڑے دروازے والے سنتری نے دروازہ کھول دیا۔ قید خانے کے تمام قیدی نکل بھاگے۔ کوٹریوں میں جو قیدی بند تھے وہ سلاخوں کے ساتھ ٹکرانے لگے، وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ باہر کی خبر تہ خانے تک پہنچ گئی جہاں عرب کے قیدی بند تھے۔ سب قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے۔ انہیں صرف یہ احساس تھا کہ وہ قید خانے میں نہیں
بلکہ موت کے آغوش میں بیٹھے ہیں۔ صبح طلوع ہوئی تھی تو وہ اسے اپنی زندگی کی آخری صبح سمجھتے تھے۔ سورج غروب ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے ان کی زندگی کا آخری سورج ڈوب گیا ہے۔ وہ ہر روز مرتے اور زندہ ہوتے تھے۔ انہیں یہ علم ہو گیا تھا عرب کی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عبادت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، عبادت کے سوا ان کی اور کوئی مصروفیت نہیں تھی، لیکن محاصرے کی خبر سن کر ان کا ہر لمحہ عبادت اور دعا میں گزرنے لگا تھا۔ انہوں نے اسلامی دستور کے مطابق اپنا ایک امیر مقرر کیا تھا۔ وہ عمر بن عوانہ تھا، شام کا رہنے والا تھا۔ جس روز باہر کی بھگدڑ اور نفسا نفسی قید خانے میں پہنچی، اس روز عمر بن عوانہ نے آدمیوں اور عورتوں کو آخری پیغام دیا، اس فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ہم رہا ہوں گے یا قتل۔ اس نے کہا، دعا کرو اللہ قید خانے کے سنتریوں سے پہلے عرب کے سپاہیوں کو ہم تک پہنچا دے۔ اگر سنتری تمہیں باہر نکالنے لگے تو ان سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کرنا، مرنا ہی ہے تو لڑتے ہوئے مرنا۔ اگر ہم سب کو اکٹھے نکالا گیا تو قید خانے میں ہی ہم سب ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہر وقت زبان پر اللہ کا نام رکھو۔ وہ اپنی کوٹری کی سلاخوں کے ساتھ لگا بول رہا تھا۔ قید 4 کشادہ کوٹری میں بند تھے۔ سب نے اپنے امیر کی آواز پر لبیک کہی۔ عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تہ خانے میں جو سیڑھیاں اترتی تھیں ان پر قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ سیڑھیوں کے ساتھ والی کوٹری سے آواز اٹھی، خبردار، دروازے کھلتے ہی اندر گھسیٹ لینا۔ یہ آواز عربی زبان میں تھی۔ تمام قیدی تیار ہو گئے۔ کوٹری میں خاموشی طاری ہو گئی، جیسے بھاری قدموں کی دھمک توڑ رہی تھی۔ سب سے پہلے قید خانے کا داروغہ قیدیوں کو نظر آیا۔ اس کا نام قبلہ تھا۔ تاریخ میں اس کا مذہب نہیں لکھا گیا۔ خیال ہے کہ وہ بت تھا۔ اس کے آتے ہی اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ اس کے پیچھے جو آدمی سامنے آئے وہ اس قید خانے کے سنتری نہیں تھے۔ خدا کی قسم، تم عرب کے مجاہد ہو۔ ایک کوٹری سے آواز بلند ہوئی، تمہارے جسموں سے عرب کی خوشبو آتی ہے۔ اور اس کے بعد تہ خانے کا منظر انتہائی جذباتی ہو گیا۔ قیدی ان سے لپٹ رہے تھے جو انہیں چھڑوانے آئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم کے محافظ دستے کے سپاہی تھے۔ سب پر خوشی اور فتح کا رفت طاری تھی۔ فوراً اوپر آؤ، محافظوں کے کمانڈر نے کہا۔ سالار اعلیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم اوپر قید خانے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کی نظریں اس تاریخی راہداری کے دروازے پر جمی ہوئی تھی جس میں اس کا محافظ دستہ غائب ہو گیا تھا۔ اسے سب سے پہلے قیدی خواتین نظر آئی۔ وہ اپنے نجات دندہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی، لیکن دھوپ میں آئی تو ان کی آنکھیں جوندیاں گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ ایک لمبے عرصے بعد دھوپ میں آئے تھے۔ انہیں سورج کی روشنی اور تپش سے محروم کر دیا گیا تھا۔